عدل و انصاف کے قیام کے لیے نظام مصطفیٰ ضروری ہے۔ کملی والے کا نظام ہوگا تو پھر عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ جب تک یہ جمہوریت کی لعنت موجود ہے اس وقت تک آپ عدل اور انصاف کی توقع رکھ سکتے بولو اسے آج آپ تسلیم کر لیں یا کوئی 2 عشروں بعد جا کے تسلیم کر لیں، یہ حقیقت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ چلو بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں اگلی بات بھی کر دوں، مجھے پتہ ہے آج سب نے ناراض ہی جانا ہے۔ کوشش کرو اگر تمہاری وجہ سے رسول اللہ کا دین نافذ نہیں ہو سکتا تو پھر تمہاری وجہ سے جمہوریت کی لعنت بھی کسی پر مسلط نہ ہو۔ اگر تمہارا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کا سبب نہیں بن سکتا، اور یہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، اور فرمایا ان فتنوں میں بچے گا وہ کہ جو اپنی بکری کے دودھ سے اپنی زندگی گزارے گا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنی زندگی کو مکمل کر دے گا۔ بکری کے دودھ سے اپنی زندگی گزارے گا۔ جانتے ہیں لوگ کہ بکری جب رکھی جاتی ہے پہاڑوں میں بکریوں کو پالنے کے لیے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پٹھے خریدنے نہیں پڑتے، بکریاں زمین سے گھاس پھوس کھا کے خود ہی پل جاتی ہیں، وہ دودھ دیتی رہتی ہیں۔ فرمایا اپنا پیٹ اس بکری کے دودھ سے پال لے گا اور اپنی زندگی کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں گزار دے گا۔ جب فتنوں کے ظہور کا وقت ہوگا تو فرمایا یہی بندہ ایمان والا ہوگا، بقیہ سارے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ رات یہ ساتھی مسجد کی صفائی کر رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا یہ 3-4 ساتھی ہیں میں ان کو بٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناؤں اس حوالے سے کہ جب فتنے ظاہر ہوں گے تو اس میں بچنے کے اسباب کیا ہوں گے۔ اس میں تو یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ جب اتنی زیادہ دوڑ لگ جائے مارا ماری کی اور پیسے کی ہوس کی تو پھر اس سے مراد یہ لوگ تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قناعت اختیار کرنے والے، قناعت، تھوڑے پہ صبر کرنے والے۔ اب بکری کے دودھ پہ صبر وہی کرے گا کہ جو سب کچھ بھلا چکا ہوگا، اور جسے گاڑی بھی یاد ہو، کوٹھی بھی یاد ہو، کوٹھی میں لگے ہوئے اے سی بھی یاد ہو، جسے لٹھے کا سوٹ بھی یاد ہو، اور جسے لین دین کے معاملات کا بھی خوب اچھی طرح پتہ ہو، اور وہ ان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں گے تو جو اتنے سے، یعنی بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے، 1 گلاس، 1.5 گلاس، 2 گلاس، زیادہ سے زیادہ، فرمایا جو اتنے میں قناعت کر جائے گا اس کا ایمان بچ جائے گا۔ اب یہ تو حضور نے بڑی انتہا کی بات کر دی، میں نے تو آپ کے سامنے بڑی موٹی بات کی کہ آپ اپنے وجود کا احتساب کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا وجود اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے کا سبب نہیں بن سکتا، پھر یہ بھی خیال رہے آپ کو کہ کم از کم آپ کا وجود جمہوریت کی لعنت کو نافذ کرنے کا سبب بھی نہ بن پائے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہی مومن کی بقا ہے، مومن کی عزت ہے، مومن کے مال کی حفاظت ہے۔ حضور کے دین کو چھوڑ کے کسی اور نظام میں ہمارے لیے کوئی امن نہیں۔ وہ نظام لارڈ میکالے نے دیا ہو، وہ نظام مہاتما گاندھی نے دیا ہو، وہ نظام اندرا گاندھی نے دیا ہو یا کسی اور نے دیا ہو، میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت، میرے اور آپ کے مال کی حفاظت، میری اور آپ کی جان کی حفاظت صرف رسول اللہ کے دین میں ہے۔ حضور کا دین ہوگا تو پھر ایمان بھی، جان بھی، عزت، آبرو اور وقار بھی محفوظ رہے گا۔ اچھا یہ بتائیں پھل ڈائریکٹ اوپر سے اترتے ہیں یا زمین کا سینہ چیر کے پہلے پودا اگتا ہے، پودا اگ کے پھر درخت بن کے پھر اس پہ پھل لگتا ہے، پھر زمین پہ گرتا ہے تو بندے فیض پاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں؟ اسلام دین حق وہ پودا ہے جو حضور نے 1500 سال پہلے لگایا تھا، آج بھی اور آج سے لے کر قیامت تک اس درخت، اس شجر اسلام کا پھل وہی کھائے گا جو اس کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ جو اس سے وابستگی چھوڑ دے گا وہ اس کے فیض سے کیسے حصہ پا سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بتائیں پھر ہم جائیں کس طرف؟ تو بابا کہیں نہیں جانا آپ نے، اللہ نے آپ کو فجر سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک کے وقت عطا کیے ہیں، اوقات۔ ان وقتوں میں آپ رزق حلال کمائیں، بقیہ جو وقت بچے وہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں صرف کر دیں، دنیا سے آنکھیں بند کر کے روانہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ بس آمین آمین آمین۔
میں اشارہ سمجھے میرا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کو ادا کرنا آپ پہ فرض ہے۔ 5 نمازاں پڑھو، اللہ نے تہاڈی شادی کروا دیتی ہے تے بیوی دے حق ادا کرو، بچیاں دے حق ادا کرو، ماں باپ حیات نے انہاں دی خدمت کرو، جنہاں دے حقوق تہاڈے اوپر نے انہاں دے حق ادا کرو۔